وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ یونس درس نمبر 865، آیت نمبر 1 سے 2، حصہ سوم۔ آج کا موضوع، کیا ہم اپنے رب کی ملاقات پر یقین نہیں کرنا چاہتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را، یہ بڑی دانائی کی کتاب کی آیتیں ہیں۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون ان هذا لساحر مبين۔ کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کو حکم بھیجا کہ لوگوں کو ڈر سنا دو اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے پروردگار کے ہاں ان کا سچا درجہ ہے۔ ایسے شخص کی نسبت کافر کہتے ہیں کہ یہ تو صریح جادوگر ہے۔ سامعین اکرام، سورہ یونس آیت نمبر 1، الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیاتیں ہیں۔ اکان للناس عجبا، کیا اس بات پہ تعجب ہوا لوگوں کو، ان اوحینا، کہ ہم نے وحی کی، الی رجل منہم، انہی میں سے ایک شخص کے پاس، ان انذر الناس، کہ تم لوگوں کو ڈراؤ، وبشر الذین آمنوا، اور بشارت دے دو، خوشخبری سناؤ ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ اپنے رب کے ہاں پہنچ کر ان کو پورا مرتبہ ملے گا۔ اللہ وقال الکافرون ھذا لساحر مبین، کافر کہتے ہیں کہ یہ شخص صریح جادوگر ہے۔ سامعین اکرام، ابتدائی 2 آیات ہیں، ہم تمہیدی مضامین کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ، گزشتہ سبق میں بھی میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ سورہ یونس جو ہے مکی دور کی صورت ہے اور مکے کے وسط درمیانی دور کی، 6 اور 7 نبوی درمیانی عرصہ ہے، اور اس میں یعنی بنیادی باتیں، کافی باتیں تو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ دیکھیں، اس میں تمام قرآن پاک کی بنیاد ایک عقیدے پہ ہے، اور عقیدے کا تعلق جو ہے وہ ایمان باللہ سے ہے۔
یعنی ہمارے ایمان کی بنیاد جو ہے وہ ایمان باللہ ہے، اس کے بعد پھر باقی باتیں چلتی ہیں۔ اور 3 بنیادی عقائد جو ہیں اس سے قرآن بحث کرتا ہے، توحید، رسالت اور آخرت۔ یہ تینوں چیزیں قابل غور ہیں، اور ان تینوں چیزوں کے بارے میں مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ نہ غور کرتے ہیں، نہ غور کے لیے تیار ہیں۔ تو دیکھیں، جو بھی کامیابی کا راستہ ہے اور جو کامیابی کا طریقہ ہے، اگر آپ اس سے غافل رہنا چاہتے ہیں تو پھر تو آپ کو کامیابی نہیں ملے گی۔ مثال کے طور پہ ایک یعنی مثال ہے سمجھنے کے لیے کہ کامیابی کا راستہ، آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، اور ڈاکٹر جو ہے وہ خلق خدا کی خدمت بھی کرتا ہے اور پیسے بھی اچھے خاصے کما لیتا ہے۔ تو اگر آپ لیکن اس کا طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ تعلیم حاصل کریں گے ڈاکٹری کی، اور 12-15 سال لگا دیں گے اس میں، تو تب یہ ممکن ہوگا کہ آپ ڈاکٹر بن سکیں۔ لیکن اگر آپ اس راستے پر نہیں چلتے جو ڈاکٹر بننے کا ہے تو آپ تو ڈاکٹر نہیں بن سکتے۔ ایک دوسری میں مثال دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بانڈ ہے، مثال کے طور پہ ایک بانڈ ہے، اور اس پہ انعام ہے 10 کروڑ روپے کا، مثال کے طور پہ لگا لیں، اور آپ کے پاس وہ بانڈ پڑا ہوا ہے، یا آپ کے پاس یعنی بانڈ موجود ہیں، اس میں وہ نمبر موجود ہے۔ اب کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ بھئی تمہارا انعام لگ سکتا ہے اس مہینے کی قرآن دازی میں، اگر تم وہ بانڈ بیچو نہیں اور اس کو احتیاط سے رکھو اور سنبھال کے رکھو، اور تو 1 مہینے بعد جو ہے تمہارا بانڈ نکل آئے گا۔ تو یعنی یہ آدمی جو ہے جس کے پاس بانڈ پڑے ہوئے ہیں، یہ غریب ہے، کرائے کے گھر میں رہتا ہے، اور کاروبار بھی ایسے ہی حال ہے، کوئی پیسے ویسے نہیں ہے اس کے پاس، اور بانڈ ہے۔ لیکن وہ شخص جو ہے جب کوئی اسے خبر دیتا ہے تو اس کو یقین نہیں آتا کہ بھئی 10 کروڑ روپے تو میں نے خواب میں بھی نہیں دیکھے، مثال کے طور پہ اس کا، تو وہ اس شخص کو جھوٹا جانتا ہے اور اس کی بات پہ توجہ نہیں دیتا، نہ اس پر یقین کرتا ہے، اور وہ نمبر نکل بھی آتا ہے تو یہ نہ دیکھتا ہے نہ اس کی بات پر، چونکہ اس کو یقین نہیں ہے اور وہ شخص اس کو جھوٹا سمجھتا ہے، تو آپ کا تو وہ ڈرا بھی نہیں دیکھتا، اور وہی جو بانڈز ہیں کبھی ضرورت پڑتی ہے، مثال کے طور پہ 20,000 روپے کے بانڈ ہیں اور 10 کروڑ کا انعام لکھا ہوا ہے، یعنی نکلا ہوا ہے اس کا، لیکن وہ بانڈ نہیں دیکھتا، اور وہی 20,000 روپے کے بانڈ جو ہے کبھی ضرورت پڑتی ہے مکان کے کرائے میں، آٹے دال چینی کے لیے مہینے کا سودا لانا ہے، تو وہ بانڈ دے دیتا ہے۔ یہ تقریباً دیکھیں، میں مثال بنا رہا ہوں، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ہماری لاٹری نکل گئی ہے، ہماری لاٹری ایک بہت بڑا انعام یعنی نکل آیا ہمارے۔ جب یہ انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کی لاٹری نکل جاتی ہے، سبحان اللہ، لاٹری نکل جاتی ہے، اس کو انعام ڈن ہے اس کا، اگر یہ ایک راستے پر چلے تو وہ انعام ڈن ہے اس کا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے، یہاں پہ رک کے میں آپ سے مخاطب ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کی کسی وعدے پر ہمیں اعتبار نہیں ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے میں نے کیا کیا تیار کر رکھا ہے، اور جو جنت کے نظارے ہیں، جو جنت کی نعمتیں ہیں، جو اللہ نے فرمائی ہیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نظارے بیان کیے ہیں، تو وہ تو ہمیں یقین ہی نہیں آتا۔ اساطیر الاولین، یہ قصے ہیں، گزشتہ لوگوں کے قصے ہیں، قصے یعنی
نحن لقد وعدنا نحن و آباؤنا ان ھذا الا اساطیر الاولین، قرآن کے الفاظ ہیں۔ جب ان کو ایسی باتیں کی جاتی ہیں یہ یا ڈراوا دکھایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو پرانے لوگوں میں بھی تھا، اور یعنی لقد وعدنا نحن و آباؤنا، ہم سے بھی یہ وعدے کیے گئے، ہم سے باپ دادا سے بھی یہ وعدے کیے گئے، اور لیکن یہ گزشتہ لوگوں کے قصے ہیں، یہ بس قصے ہی قصے ہیں۔ اور میں بہت افسوس اور نہایت آہستگی سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کو قصے کہانیاں سمجھتے ہیں۔ عام طور پہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے نا، چھوٹے تو قصے کہانیوں میں دلچسپیاں لیتے تھے۔ مختلف ہمارے بچپن میں ہمارے والد ہمیں رسالے لا کے دیتے تھے، بچوں کی دنیا اور تعلیم و تربیت وغیرہ، تو ہماری زیادہ توجہ قصوں پر ہوتی تھی، قصے۔ پھر تھوڑا سا اگر بڑے ہوئے تو بچوں کی کہانیاں، ناولیں، بچوں کی ناولیں، قصے، الف لیلا اور یہ اور وہ، ہزار داستان، پتہ نہیں کیا کیا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ ہماری تو بس قصوں میں دلچسپی، قصے تو جھوٹ ہی قصوں کی بنیاد ہوتی ہے، یہ جو بچوں کی کہانیاں ہیں یہ وہ۔ تو یہاں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یعنی ہم بہت برا کر رہے ہیں اپنے ساتھ، کہ ایک بہت بڑا انعام جو اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے آخرت میں اور دنیا میں، ایک اچھی زندگی کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ یہ میں خاص طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تو کسی بات پر بھی اللہ تعالیٰ کی یقین نہیں ہے۔ اور یہ ایک بات جو ہے میں آپ کو دہراتا رہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چل پڑتے ہیں، اپنی مال و جان کا سودا اللہ تعالیٰ سے کر لیتے ہیں اور پھر اس کو وفا کرنے کی کوشش میں جٹ جاتے ہیں، تو آپ کی دنیا کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ دنیا کی زندگی، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو تم میں نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ تو ہمارا یقین نہیں آتا، تو دیکھیں ایسی صورتحال میں یہ قرآن ہمارے لیے بے سود ہے، جب آپ کا یقین ہی نہیں آتا۔ اب یہاں آیت نمبر 2 میں ہے کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے بہت بڑا مقام ہے، مومنوں کے لیے خوشخبری دے دو۔ پیغمبر آتا ہے کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نبوت دیتا ہے اور وہ پھر مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے، أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔ اب یہ قدم صدق عند ربہم، اس کے مطلب تھوڑا سا اس میں بھی آپ غور کریں، دیکھیں رب کے نزدیک سچا مقام ہے، بہت اچھا مقام ہے۔ اب وہ صرف آخرت تک محدود نہیں ہے۔ یہاں میرے سامنے جو ترجمہ ہے اس میں تو یہی لکھا ہے کہ انہیں اپنے رب کے پاس پہنچ کے پورا مرتبہ ملے گا۔ تو ایسی بات یعنی آپ سارا معاملہ آخرت تک محدود کر دیں، یہ قرین انصاف بات نہیں ہے۔ دیکھیں ان لہم قدم صدق عند رب، قدم یعنی مرتبہ، سچا مرتبہ رب کے نزدیک۔ اب سچا مرتبہ رب کے نزدیک تو یہاں بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے وہ حدیث نہیں سنی کہ میں اس کے ساتھ وانا معه اذ ذکرنی انا عند ظن عبدی بی، کہ میں بندے سے اس کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہوں، وانا معه اذ ذکرنی، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب مجھے یہ یاد کرتا ہے۔ اور اگر یہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے، اگر یہ مجھے خفیہ یاد کرتا ہے دل میں تو ذکرتہ فی نفسی، میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ لیکن کوئی مجلس میں یہ تذکرہ کرتا ہے میرا، تو میں اس کا تذکرہ اس مجلس میں کرتا ہوں جو اس مجلس سے بہتر ہے، یعنی مقربین خدا کی مجلس، پیغمبر ہیں، اولیاء ہیں، صالحین ہیں، مقربین فرشتے ہیں۔ تو
اب یہ ہے نا کہ یہ اچھا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میں صرف یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا سے یہ بات شروع ہو جاتی ہے. یہ بات تو میں نے آپ کو کہی ہے کہ جزوی طور پہ اعمال کے نتائج ملنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ نے نیکی کا راستہ اختیار کر لیا، رب کی رضا کے راستے پر چل لیں، تو آپ کا مقام رب کے ہاں جو ہے وہ بہت بلند ہے رب کے ہاں، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، معزز تم میں اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو زیادہ متقی ہیں. تو بہرحال اس پہ میں زیادہ بات نہیں کر رہا، لیکن میں صرف یہ جزوی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو آپ کی زندگی، دنیا کی زندگی اچھی ہوگی، لیکن ہمیں تو اللہ کے کسی وعدے پر بھروسہ نہیں ہے، کسی وعدے پر، نہ دنیا کے نہ آخرت کے. آپ دیکھیں ہمارا ایک رویہ ہے کہ ہم نے ٹوٹلی اللہ تعالیٰ سے رخ پھیر کے اپنا رخ ہم نے ظاہر کی طرف کر لیا ہے. ہم ظاہر کے بندے ہیں، ظاہر کے غلام ہیں، نفس کے غلام ہیں، شیطان کے بندے ہیں، نفس و شیطان کے پجاری ہیں ہم. اور یہ بات کہنے میں مجھے کوئی باک نہیں آ رہا، اور نہ مجھے کوئی ایسا شک نظر آ رہا ہے کہ اس وقت امت مسلمہ نفس و شیطان کی پجاری بن چکی ہے. دین کو نہ ہم جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں. بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن میں آپ کو سورہ یونس کی جو تمہیدی مضامین ہیں وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ سورہ یونس مکی دور کی ہے، آپ کو میں نے بتایا. دوسری اس میں بنیادی مضامین ہیں، اور بنیاد کیا ہے؟ ہماری بنیاد جو ہے، یعنی جو بنیاد ہمیشہ ایک نظریے پہ ہوتی ہے. دنیا میں زندگی گزارنے کا نظریہ اگر آپ کا دنیا بن گیا تو آپ نقصان میں چلے گئے، لیکن اگر نظریہ آخرت کا بن گیا تو آپ فائدے میں رہیں گے، آپ پھر فائدے میں رہیں گے. تو اب یہ ہے نا کہ تھوڑی سی میں اگر آپ کو اس کی بات کی، اب دیکھیں یہ سورہ یونس ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں بنیادی مضامین ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی توحید کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، پھر دنیا کی حقیقت بھی اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. یہ ابھی آئیں گے مضمون فردن فردن، یعنی یہ آئیں گے. لیکن ایک بات میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم آئے کیوں ہیں. اور یہ بات میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں، اور ابھی بھی بتاؤں گا، اور آئندہ بھی بتاتا رہوں گا کہ دنیا میں آمد کا ہمارا واحد مقصد وحید یہ ہے کہ ہم آخرت، ہمیں جو انعام ملنے والا ہے اس کو سنبھالنے یا اس کے ہم اپنے آپ کو اہل بنا لیں. اور وہ مقام کیا ہے، وہ انعام کیا ہے؟ ملاقات رب. سبحان اللہ، اللہ کی ملاقات. اور اس صورت میں بالکل یعنی اور بھی ہے، یعنی قرآن میں جگہ بہ جگہ اللہ کی ملاقات کا تذکرہ ہے. اور اللہ سے ملاقات اس کا اس وقت نہ میں بیان کر سکتا ہوں نہ ہو سکتا ہے اس کا بیان. اس زبان سے، اس ظاہری عقل میں نہ میری سمجھ میں آتا ہے نہ میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں، میری سمجھ میں نہیں آتا. اتنا بڑا مقام ہے. ان لہم قدم صدق عند ربہم. اور وہ کیا ہے؟ ملاقات. وہ کیا ہے؟ تقرب. وہ کیا ہے؟ دیدار. یہ ساری باتیں میں آپ کو قرآن پاک سے بتا رہا ہوں. لیکن اس آیت میں بھی بالکل وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ مثال کے طور پہ آیت نمبر ابھی 7 میں آئے گا، اور وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کو مقصد بنا کے اس پر وہ راضی ہو گئے، واطمأنوا بہا، اس پر مطمئن بھی ہیں، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور یہ لوگ میری آیات اور احکامات سے غافل ہیں، میرے راستے پر نہیں چل رہے، مجھ تک آنے کی کوشش نہیں کر رہے. تو ملاقات کیسے ہوگی؟ تو اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون.
ان کا ٹھکانہ جو ہے، ان سب لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، آگ ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کے راستے پہ چلے ہی نہیں، جو انہوں نے کسب کیا، جو انہوں نے یعنی اللہ کے مخالف سمت سفر کیا۔ دیکھیں یہاں میں رک کے آپ کو دوبارہ دعوت فکر دے رہا ہوں اور دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں واضح الفاظ میں کہ دنیا میں آنے اس لیے اللہ تعالیٰ، دیکھیں پورا جملہ کیا ہے، پورا جملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری لاٹری نکل آئی ہے، اور یہ کروڑوں اور اربوں کی نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ ہے، اس سے کہیں زیادہ ہے۔ رب کی ملاقات کو آپ کسی ترازو میں نہیں تول سکتے، اس کے مقابلے میں کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ دنیا کی ہر نعمت کے مقابلے میں کوئی چیز ہوگی، 1000 کے مقابلے میں 10,000 ہیں، یا 10,000 کے مقابلے میں 10 لاکھ ہیں، 10 لاکھ کے مقابلے میں 10 کروڑ روپے ہیں، 10 کروڑ کے مقابلے میں 10 ارب ہیں۔ اسی طرح آپ چلتے جائیں، ملینر اور بلینر آپ فخر کرتے ہیں نا اور بننا چاہتے ہیں، یہ بلینر ہے، یہ ملینر ہے، اس کی باقاعدہ کھوج لگتی ہے، پھر لسٹیں بنتی ہیں، امیر ترین شخص۔ آپ تو ہر نعمت کے وفوق کل ذی علم علیم، اور تو دنیا کا تو میں تذکرہ نہیں کر رہا، کوئی نعمت دنیا کی ظاہر کی مادی کوئی نعمت اس نعمت کے پرکاہ کے برابر بھی نہیں، بالکل بال برابر بھی نہیں ہے۔ ساری دنیا سونے کی ہو جائے، چاندی کی ہو جائے، ہیرے کی ہو جائے، آپ واحد مالک ہو جائیں، لیکن رب کی ملاقات اس کے مقابلے میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تو پھر بھی مادہ ہے، وہ تو رب کی ملاقات ہے نا۔ تو دیکھیں غلط فہمی میں زندگی نہ گزاریں، جو حقیقت ہے اس کو فیس کریں۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ بالکل واضح طور پہ بتا کہ بندے میں تو تمہیں اپنی ملاقات کے شرف سے نوازنا چاہتا ہوں، اور تمہیں میں نے تمہیں میں سے میں نے ایک انسان کو اپنی رسالت، منصب رسالت دی ہے، اور وہ تمہیں میرا راستہ بتائے گا، تم اس راستے پر چلنا، اور وہ خود بھی اس راستے پر چلے گا، میرے راستے پر وہ بھی ہوگا، انک علی صراط مستقیم، تم بھی اس راستے پر چلنا جو میری ملاقات کا راستہ ہے۔ ان الذین لا یرجون لقانا، اور بے شک وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ میں کیسے آپ کو یقین دلاؤں اس نعمت کے عظیم سے عظیم تر ہونے کی؟ ہو ہی نہیں سکتی، کوئی میں مثال پیش ہی نہیں کر سکتا آپ کے سامنے، کسی چیز کی کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا میں، ہو نہیں سکتی، اس دماغ میں نہیں آ نہیں سکتی۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ہماری کائنات سے ماورا ایک منزل ہے، اے طائر لاہوتی، انسان تو لاہوت کا پرندہ ہے، اس کو تو لاہوت کی طرف سفر کرنا چاہیے، اس کو تو پرواز کرنی ہے، یہ پرواز کے لیے آیا ہے، یہ ترقی کے لیے آیا ہے، یہ کامیابی کے لیے آیا ہے۔ کامیابی کا راستہ دین اسلام ہے، کامیابی کا راستہ رسول کا راستہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور ان دونوں چیزوں سے، دین اسلام سے اور نبی کے طریقے سے ہمیں چڑ ہے۔ واضح طور پہ میں آپ کو کہہ دوں، نبی کی ہدایت اور نبی کا طریقہ، ہمیں اس سے چڑ ہے، فرد یا قوم یا امت، سب کا ایک ہی حال ہے۔ دیکھیں دین ہے کیا، چلیں اس بارے میں پھر میں انشاءاللہ اگلے مضمون میں بھی بات کروں گا، لیکن میں آپ کو صرف یہاں کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت نمبر 7 پہ آپ غور کریں، ان الذین لا یرجون لقاءنا۔ دیکھیں لفظی ترجمہ ہے بس، اس میں کوئی تفسیری بیان نہیں ہے میرا، لفظی ترجمہ سن لیں۔ جو مضمون میں نے آپ کو بیان کیا کہ انسان دنیا میں کیا ہے، کہ یہ کیوں آیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کرے۔ مثال کے طور پہ مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پہلوان بننا چاہتے ہیں اور کسی پہلوان سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں،
آپ نوجوان ہیں مثال کے طور پہ اور بن سکتے ہیں، یعنی آپ میں صلاحیت موجود ہے، آپ کا بدن اچھا ہے اور نوجوان ہیں آپ، تو پھر آپ تربیت شروع کر دیتے ہیں، جم جاتے ہیں۔ میرے اپنے جاننے والوں میں ایسے بچے موجود ہیں کہ قصہ بیان کروں نا، واقعہ، آپ واقعات پہ خوش ہوتے ہیں، تو وہ میرے جاننے والوں میں تھا ایک لڑکا، میرے جاننے والوں میں سے اس کا ایک بچہ تھا، ٹین ایجر تھا، 16-17 سال، ابھی داڑھی بھی نہیں آئی تھی اس کے، تو وہ اس کا شوق تھا کہ میں باڈی بلڈر بنوں، پہلوان بنوں، تو پھر وہ جم جانے لگا۔ اب شوق کا تو کوئی مول نہیں، جم جانے لگا، وہاں پہ اس نے اپنی باڈی بنانا شروع کی، اور اس کے بھائی ہیں 3-4 بھائی اور بھی ہیں، وہ پتلے دبلے ہیں اور اس نے باڈی بنا لی، اور وہ اب فوج میں ہے، پہلوان بن گیا، فوج میں ہے۔ تو دیکھیں یہ صلاحیت لے کے ہم آئے ہیں، یہ بات میں کر رہا ہوں، آپ اس کو ذرا سوچیں، یہ رب سے ملاقات کی صلاحیت اور کسی مخلوق میں نہیں ہے۔ کسے دارت مخلوق جو بھی ہے، کسی مخلوق میں یہ صلاحیت نہیں ہے جو انسان کو رتبہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اپنی ملاقات کا، دیگر مخلوقات میں کسی کے لیے یہ ثابت نہیں ہے ہی نہیں۔ بہت سی مخلوقاتیں بڑی بڑی ہیں، مضبوط ہیں لیکن نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، اس لیے پیدا ہی نہیں کی گئی۔ باقی مخلوقات کو تو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور بہت سے فرشتوں کو وہ انسان کی خدمت پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ورضوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، واطمأنوا بہا، اور اس پر مطمئن ہے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور جو میری آیات سے غافل ہیں، میری احکامات سے غافل ہیں۔ تو دیکھیں یہ آیت نمبر 7 اسی جو سورہ مبارکہ ہے اس پہ میں آئندہ بھی بات کروں گا، لیکن ایک بات تو میں آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں۔ دوسری بات یعنی اسی سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 15 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پہ پڑھی جاتی ہیں میری احکامات واضح، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ قرآن نہیں، کوئی اور لے آؤ۔ اب یہاں جو باقی مضمون ہے وہ تو میں اپنی جگہ بیان کروں گا، لیکن میں صرف یہاں یہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اب یہ آیات بینات کیا ہے؟ ایک تو نشانیاں ہیں جو کائنات میں موجود ہیں، اور دوسرا وہ احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں دی ہیں، احکامات دین، آیات بینات، واضح احکامات۔ تو کہتے ہیں وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وہ پھر کچھ اور کہنے لگتے ہیں کہ بھئی یہ قرآن تو ہمیں نہیں چاہیے، اس کو بدلو، ان احکامات کو بدلو۔ تو یہاں پہ صرف میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، قال الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ کہتے ہیں جو میری ملاقات، جنہیں میری ملاقات کی امید نہیں ہے، جو چاہتے نہیں ہیں۔ یہ میں آپ کو ذرا توجہ دلانا چاہ رہا تھا۔ تو دیکھیں اللہ کی ملاقات ہمارا مقدر ہے، لیکن ہم خود ہی اس مقدر سے الٹے پھرے جا رہے ہیں۔ ہمیں دنیا کی قوتیں، ہمارے دشمن جو ہیں انہوں نے الٹا کر دیا ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کون تمہیں الٹا رہا ہے؟ تو ہمارا نفس ہے، شیطان ہے، یہ معاشرہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ان کے الٹانے کی، یعنی ان کی کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہمارا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے اللہ کی ملاقات کی تیاری کا۔ باتیں ابھی جاری ہیں، اور ایک وقفے، اگلے درس میں انشاءاللہ مزید بات کریں گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ترجمہ سنا دے. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم. کیا لوگوں کو یہ بات عجیب لگی کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیجی. ان انذر الناس کہ تم لوگوں کو ڈراؤ. وبشر الذین آمنوا اور جو لوگ ایمان لائیں انہیں خوشخبری دو. ان لہم قدم صدق عند ربہم کہ ان کو ان کے رب کے پاس پورا مرتبہ ملے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. قال الکافرون ھذا لساحر علیم مبین. کافر کہتے ہیں کہ یہ شخص صریح جادوگر ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. الف لام را یہ بڑی دانائی کی کتاب کی آیتیں ہیں. اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبين. کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کو حکم بھیجا کہ لوگوں کو ڈر سنا دو اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے پروردگار کے ہاں ان کا سچا درجہ ہے. ایسے شخص کی نسبت کافر کہتے ہیں کہ یہ تو صریح جادوگر ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.